معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں ادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے میں کچھ تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ تاریخی واقعات بھی ایسے رہنما ہوئے جن میں امت کے لیے بہت بڑے سبق موجود ہیں۔ رمضان المبارک میں صدیقہ کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، جن کے بستر پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہے۔ پھر خلیفہ چہارم شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش قسمت خاتون ہے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر وہ ہے جو سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مراد عورتوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صدیقہ کائنات یہ وہ خوش قسمت خاتون ہے جن کی جب شادی کی باری آتی ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور ایک رومال کا ٹکڑا رسول اللہ کے سامنے رکھا جس پر حضرت عائشہ کی تصویر تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا رشتہ اس خاتون سے طے کرنا چاہتا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ تیرے اور میری اولاد کے رشتے دادا اور نانا طے کریں، تیری اور میری اولاد کے رشتے ماموں اور تایا چاچا طے کرے۔ صدیقہ کائنات کی قسمت پہ ناز آتا ہے کہ جن کا رشتہ اللہ تعالی نے طے کر کے آپ سے اجازت طلب کی۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون ہے جن کے بستر پر جب آپ آرام فرما ہوتے
تو جبریل امین وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ پھر وہ خاتون ہے جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جبریل کھڑا ہے اور تجھے سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جن پر جب زنا کی تہمت لگتی ہے تو اس کی گواہی دینے کے لیے انسانوں میں سے کوئی نہیں، اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے جنات نہیں آئے، اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے خود خدا میدان میں آتا ہے، اور سورۃ نور کے 2 رکوع اللہ نے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر مہر لگا دی، اور جس کی پاک دامنی کی گواہی خود خدا دینے والا ہو، جس کی پاکیزہ صفات کو بیان کرنے والا خود خدا ہو، تو میاں اس کی پاک دامنی میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اور سورۃ نور کا مطالعہ کر کے تو دیکھو، ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگتی ہے، ادھر تمام مدینے کی فضا بدل جایا کرتی ہے، عجیب عجیب باتیں ہونے لگتی ہیں، عجیب فضا بنی ہوئی ہے، عجیب مدینے کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ نے تمام حالات کے بعد جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ جبریل کو بھیجتے ہیں کہ اے جبریل جاؤ نا، قرآن کریم کی آیات لے کر جاؤ اور صدیقہ کائنات میرے پیغمبر کی محبوب بیوی کی پاک دامنی کا اعلان کر دو۔ جبریل حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی پیشانی پہ پسینے کے آثار مجھے نظر آئے، میں سمجھ گئی کہ میری پاک دامنی کی گواہی اللہ کا قرآن دینے کے لیے آ گیا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ تجھے مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ عطا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے میدان میں آ گیا، اعلان ہو گیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو کائنات کے لوگوں، صدیقہ کائنات پہ تہمت لگانے والوں، حضرت عائشہ کی پاک دامنی پہ انگلی اٹھانے والوں، میرے پیغمبر کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرنے والوں، میں خدا اعلان کرتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ان پہ لگائی ہوئی تہمت بہت بڑا بہتان ہے، یہ پاک دامن ہے، اور جن کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے خود قرآن میدان میں آتا ہو، جن کو اللہ نے یہ مرتبہ مقام عطا فرما دیا، حجرہ صدیقہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک حضرت عائشہ کے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے یہ اعزاز بھی ملا کہ اپنے دانتوں سے میں مسواک چبا کر رسول اللہ کو دیا کرتی تھی، اور جن کا لعاب رسول اللہ کے لعاب میں شامل ہو جائے، رسول اللہ کا لعاب
جن کے لحاف میں شامل ہو جائے اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار فرماتے، حضرت عائشہ جب کھانا کھا رہی ہوتی بوٹی اٹھا کر جہاں پہ نوچنے لگتی، رسول اللہ ان کے ہاتھ سے چھین کر اسی جگہ سے نوچنے لگتے جہاں سے عائشہ کھا رہی ہوتی۔ ایک مرتبہ پیالے میں پانی پی رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ چھینا، آپ نے ان کے ہاتھوں سے پیالہ لیا، وہیں پہ اپنے لعاب مبارک لگا کر پانی نوش فرما دیا جہاں سے عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی۔ امیہ کے اعزاز بھی صدیقہ کائنات کے حصے میں آتا ہے کہ آپ کی پشت مبارک حضرت عائشہ کے سینے سے لگی ہوئی ہے۔ اس حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کرتی ہے۔ یہ اعزاز بھی صدیقہ کائنات کو حاصل ہے کہ جس حجرے میں اماں عائشہ نے تمام تر زندگی گزاری، اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے میرے پیغمبر کی آرام گاہ بنا دیا۔ آج روضہ رسول جس جگہ پہ موجود ہے، آج روضہ اقدس جس مقام پہ موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ تدفین ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی۔ دنیا اولا یہ عائشہ صدیقہ ہے جن کا مرتبہ اور مقام قیامت تک کے لیے اللہ کا قرآن بیان کرتا رہے گا۔ پھر اولا ادھر 21 رمضان المبارک آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امام المتقین جو تمام متقی لوگوں کے سردار ہے، امام الاولیاء جن کو کہا جاتا ہے، تمام اولیاء اللہ کے سلسلے جہاں پہ جا کے ملا کرتے ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطاع علیا فقد اطاعنی، اور لوگوں جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد کی اطاعت کی۔ فرمایا من احب علیا فقد احبنی، اور لوگوں جس نے علی مرتضی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ ارشاد نبوی ہوتا ہے، من اطاع علیا فقد اطاعنی، وہ جس نے علی مرتضی کی اطاعت کی اس نے مجھ محمد کی اطاعت کی۔ من عصا علیا فقد عصانی، جس نے علی مرتضی کی نافرمانی کی اس نے مجھ محمد کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فضیلت ایسی بخشی ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مشورہ کرنے کے لیے آیا کرتے، اور کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے جو علیحدگی میں بات کرنا پسند کرتے، تو منافقین جو تھے وہ ہر وقت شرارت اور ہر وقت تنگ کرنا، ہر وقت مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دوری پیدا کرنا، اسی چکر کے اندر رہا کرتے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو منافقین کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا ٹائم لیتے، علیحدہ آپ کو بٹھا لیتے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے، اور صحابہ انتظار میں رہتے کہ کب آپ فارغ ہوں اور ہمارا نمبر لگے، ہم مشورہ کر سکیں۔ منافقین کا مقصد تو صرف تنگ کرنا ہوتا، اب اللہ جل شانہ تو تمام حالات کو جاننے والے تھے۔
اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم نجواکم صدقہ، اے ایمان والو، آج کے بعد میں خدا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس نے بھی پیغمبر سے بات کرنی ہو وہ سب سے پہلے صدقہ خیرات کیا کرے۔ صدقہ کر کے بات کرنے کی اجازت ہوگی، بغیر صدقہ دیے پیغمبر سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے فوراً بعد مجھے کسی کام کے لیے مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ادھر اللہ کا حکم آ گیا کہ بغیر صدقہ دیے پیغمبر سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے فوراً 1 دینار صدقہ کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، مشورہ کیا۔ اب یہ حکم صحابہ کے لیے بڑا بھاری تھا کہ بعض صحابی وہ بھی تھے جو غریب تھے، جن کے پاس صدقہ کرنے کو پیسے نہ تھے، بات کرنے کو دل چاہتا لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے صدقہ نہ کر سکتے۔ تو اللہ جل شانہ صحابہ کی جماعت سے اس قدر محبت فرمانے والے تھے کہ صحابہ کی اتنی تکلیف بھی اللہ کو گوارا نہ ہوئی، فوراً جبریل کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ نا میرے پیغمبر کو فرما دیجئے گا کہ آج کے بعد یہ میں خدا حکم ختم کرتا ہوں، یہ شرط آج کے بعد ختم ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ او میرے بھائی، یہ مجھے صرف اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کرنے والا صرف میں اکیلا آدمی ہوں۔ ادھر میں نے صدقہ دے کر رسول اللہ سے بات کی، ادھر اللہ کا حکم آ گیا کہ آج کے بعد یہ حکم میں واپس لیتا ہوں۔ یہ اعزاز بھی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آتا ہے۔ یہ صرف فضیلت نہیں، اللہ کے پیغمبر نے بے شمار فضائل حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان فرمائے۔ ان کی محبت کی داستانیں، ان کے مرتبے اور مقام کے تذکرے صحابہ اکرام کے اندر بھی تھے، اولیاء اللہ کے اندر بھی تھے۔ اہل بیت کا مرتبہ اور مقام تمام امت کے دلوں میں آج تک قائم ہے۔ ادھر جب ان کا آخر وقت ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جب جنگیں ہوئی تو اس سے ایک تیسرے فریق نے فائدہ اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابی ایسے تھے جن کے قتل کرنے کا منصوبہ یہودی لوگ بنا چکے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ تینوں حضرات نہیں جاتے ہمارے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔ عبداللہ بن سبا جو یہودیوں کا اس وقت گرو تھا، سرکردہ تھا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والا تھا، جو امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑائی کو ہوا دینے والا تھا، ان لوگوں نے
مشورہ کیا کہ ان تینوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر منصوبہ بنایا جاتا ہے، ادھر ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ 17 رمضان المبارک آتی ہے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ مجھ پہ حملہ کرنے والا کون تھا؟ بتایا جاتا ہے کہ ایک نصرانی تھا، ایک مجوسی تھا جس نے آپ پہ حملہ کیا۔ فرمایا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا خود اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، اگر میں ٹھیک نہ ہو سکا اسی حال میں میں شہید ہو جاتا ہوں تو میرے بدلے میں اس کی گردن اتار دی جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اس کی گردن اتار دی جاتی ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان کو ہو جاتی ہے۔ ایک قول 19 کا بھی آتا ہے۔ 21 رمضان کو علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جامع شہادت نوش فرما کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو صدیقہ کائنات کی وفات بھی رمضان میں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی، شہادت بھی رمضان المبارک میں۔ تو آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محبت کی فضا کیسی۔ کچھ لوگ حضرت علی کی محبت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آ کر علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن آؤ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے گا، حدیث کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے گا، حضرت عائشہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی عظمت کے قائل تھے۔ اور میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، آپ فوراً جو ہے اس آدمی کو طلب کرتے ہیں اور اس کو سخت سزا دینے کا آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں کچھ دن کے لیے قیام فرماتی ہیں، اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکان میں تشریف لاتے ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتی ہیں۔ آ کر سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سلام کا جواب دیتی ہیں۔ اسی دوران ایک آدمی نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دے دی کہ امیر المومنین اسی مکان کے دروازے پر 2 آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بد کلامی کر رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ حد کے عزت کی جو صلاح شرعی بنتی ہے ان دونوں آدمیوں پر 100 کوڑے نافذ کیے جائیں۔
आओ ना मेरे भाई, इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र अम्मा आयशा के सामने आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह अली से राजी हो जाए, वो दिल के बहुत पकीज़ा इंसान थे। जब बसरा से मदीना को अम्मा आयशा रवाना होना लगती है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, पैदल चलते हैं, सवारी के साथ पैदल चल रहे हैं, हजरत आयशा से मुशावरत कर रहे हैं, बहुत से मसाइल में मुशावरत जारी है। उसके बाद अपने बेटों को हुक्म दे दिया कि ऐ मेरे बेटो, अपनी अम्मा के साथ रवाना हो जाओ, मदीना मुनव्वरा में बाइज्जत तरीके से छोड़ कर आओ। आज मैं और आप बैठकर तबर्रा कर रहे हैं, आज हम इनके दरमियान दूरियां पैदा कर रहे हैं, आज हम इनके दरमियान तफरीक डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओ मियां, वो तो एक दूसरे का एहतराम करने वाले, वो एक दूसरे की इज्जत करने वाले, वो एक दूसरे पे जाने कुर्बान करने वाले, वो एक दूसरे को सलाम पेश करने वाले, वो एक दूसरे को तोहफे तहफ देने वाले। ओ मियां आओ ना, कभी तुमने इनकी रिश्तेदारियों पे गौर व फिक्र किया होता तो कभी भी जबान पे तबर्रा ना लाते। अल्लाह ने इन हजरात को जो मर्तबा और मकाम दिया है, कायनात में बाद में आने वालों को वो मर्तबा कभी मिल नहीं सकता। और हम लोग खामखा बैठे हुए अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं और अपने नामाए अमाल को सियाह कर रहे हैं। तो इसलिए आओ, आज रमजान 17 को हजरत आयशा की वफात है, 21 को हजरत अली की शहादत है। ये दोनों रसूलुल्लाह की आंखों के तारे थे। एक रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा है, एक रसूलुल्लाह के दामाद है। फिर आयशा और अली के दरमियान माँ और बेटे का भी रिश्ता है। आप सूरत अहज़ाब का पहला रकू पढ़कर देखिएगा, पैगंबर की बीवियों को अल्लाह ने उम्मत की माएँ फरमाया है। उमिया पैगंबर की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, तो सिद्दीक़ा कायनात इस उसूल के तहत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ भी लगती है। इतना करीबी रिश्ता, इतना करीबी ताल्लुक, और हम बैठे हुए खामखा अपना नामा अमाल सियाह कर रहे हैं। हम खामखा बैठे हुए अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए आओ मेरे भाई, तमाम सहाबा की अजमत को अपने दिलों में जगह दीजिए, तमाम की मोहब्बत को अपने दिलों में जगह दीजिए। अहले बैत का मर्तबा और मकाम जो है उसके कायल होइएगा, उसको भी अपने सीने में जगह दीजिएगा। ना तो सहाबा की मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल, ना ही अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल। अहले बैत भी हमारे सर के ताज हैं, सहाबा भी हमारे सर के ताज हैं। ये दोनों पैगंबर की आंखों के नूर हैं। अगर कामयाबी चाहते हैं तो इनकी मोहब्बत को दिलों में जगह दीजिए, वरना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह हमें समझने की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।